بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال الله عز وجل في مقام آخر: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. رواه الصحيح الألباني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آمنہ کے لال، پیکر حسن و جمال، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. حضرات و سامعین، اللہ مالک العلام کا بے حد احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا شکر ہے کہ اس مالک نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں سمجھنے کی، سیکھنے کی، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی اور گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے تو میرا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ، قرآن کا ایک ایک جملہ، قرآن کا ایک ایک فقرہ میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے، میری اور آپ کی ہدایت کے لیے کافی ہے. رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر جو قرآن اتارا ہے، وہ جہاں پہ میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے، وہاں پہ میری اور آپ کی رہنمائی بھی کرتا ہے، وہاں پہ میرے اور آپ کے لیے شفا بھی ہے، میرے اور آپ کے لیے اور بلکہ پوری کائنات کے لیے رب نے اس کو رحمت بھی بنا کے بھیجا ہے. اسی قرآن مجید کی ایک سورۃ البقرہ، اس کی ایک آیت احباب کے سامنے تلاوت کی ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق سچ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان مبارک کی آمد ہے. سب سے پہلے یہ دعا کریں کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں رمضان سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. رمضان سے پہلے ہمیں اللہ اپنے دلوں کو پاک صاف کرنے کی توفیق عطا فرما دے. رمضان سے پہلے اللہ ہمیں پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. رمضان المبارک سے پہلے رب العالمین ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی اور وقت کی تنظیم کرنے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرما دے. رمضان کی آمد سے پہلے ہمارا رشتہ قرآن کے ساتھ جڑ جائے. رمضان کی آمد سے پہلے ہمارا رشتہ نمازوں کے ساتھ جڑ جائے. رمضان کی آمد سے پہلے نیکی اور خیر کی محبت میرے دل میں اپنی جگہ بنا لے. رمضان کی آمد سے پہلے ہر وہ نیک کام جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک کام کہا ہے، جس پر آقا کی مہر ہے، اللہ ہمیں وہ تمام نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے. راتوں کو ہمیں قیام کرنے والا بنا دے. اپنے دلوں کو ہر قسم کے کینوں سے پاک صاف کرنے والا بنا دے. کیونکہ یہ رمضان
نہ جانے کس کو نصیب ہوتا ہے. اکثر لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ رمضان میں چلے توبہ کر لیں گے، لیکن کتنے ہی ایسے چہرے، کتنے ہی ایسے لوگ، کتنے ہی ہمارے ایسے عزیز، کتنے ہی ایسے ہماری جان پہچان والے جو ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھنے والے، ہمارے ساتھ جمعے پڑھنے والے، ہمارے ساتھ گپ شپ لگانے والے، ہمارے ساتھ ہی کھانے پینے والے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اللہ ان سب کی بشری غلطیاں جتنی بھی ہیں اللہ معاف کر کے ان کو اپنی رحمت کے سائے میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. حضرات، زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے. یہ رمضان کی اہمیت تھی، یہ رمضان کی افضلیت تھی، یہ رمضان کا ایک لیول اور مقام تھا کہ آج سے کوئی 10-15 سال پیچھے چلے جائیں نا، تو جیسے جیسے رمضان مبارک کی آمد ہوتی تھی، رمضان قریب قریب ہوتا تھا، مسلمانوں کے چہروں پر خوشی کے آثار نظر آتے تھے. مسلمانوں کے گھروں میں رمضان کی تیاریاں نظر آتی تھیں. مومن بندے تو اپنی جگہ، ایمان والی عورتوں کی تیاریاں اپنی جگہ پہ نظر آتی تھی. مومن اپنی جگہ پہ، مومنات اپنی جگہ پہ، ہر کوئی اسی تیاری میں، اور اس کی آمد کیسے کرنی ہے، اپنے آپ کو تیار کیسے کرنا ہے، رمضان کیسے گزارنا ہے، اس کی کوئی ایک گھڑی بھی ہم نے ضائع کیے بغیر رمضان کو کس انداز میں گزارنا، یہ ساری تیاریاں ہم دیکھا کرتے تھے. پر آج افسوس، جیسے جیسے ہم سوشل میڈیا کے قریب ہوتے گئے، جیسے جیسے ہمارے دلوں میں ہماری اولادوں کی محبت بڑھتی گئی، ہمارے دلوں میں ہمارے کام کاج کی محبت بڑھتی گئی، ہمارے دلوں کے اندر شیطان نے اس بات کو پیوست کرنا شروع کر دیا کہ تم اگر کماؤ گے نہیں تو کھاؤ گے کہاں سے، تم نکلو گے، تم دہاڑی لگاؤ گے، تم مزدوری کرو گے، تم فیکٹری کو ٹائم دو گے، کاروبار کو ٹائم دو گے، تو پھر ہی جا کے تمہارے گھر کا نظام چل سکے گا، اپنا پیٹ، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکتے ہو. جب یہ ساری باتوں نے ہمارے دلوں میں جگہ بنا لی، وہاں پہ قرآن کی جگہ کم ہو گئی، وہاں پہ ذکر اللہ کی جگہ کم ہو گئی، وہاں پہ اللہ کی محبت کم ہو گئی، وہاں پہ جو چیزیں اللہ رکھنا چاہتے تھے وہ چیزیں کم ہو گئی. نتیجہ کیا اخذ ہوا؟ آج ہمارے اندر رمضان المبارک کی آمد یا رمضان کی تیاری کے حوالے سے کوئی تگ و دو ہمیں نظر نہیں آتی. وہ رونقیں، وہ بہاریں، وہ خوشیاں، وہ آمد، وہ ایک جو سلسلہ، وہ جو ایک روایت چلتی ہوئی آ رہی تھی، آج افسوس کے ساتھ ہمیں وہ نظر نہیں آتی. مساجد کا المیہ یہ ہو چکا ہے، کسی بھی مسلک کی مسجد کو اٹھا لیں، ہے تو سارے اللہ کے گھر ہی نا. آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے، آج مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ رمضان کے پہلے روزے سے لے کے آخری روزے تک، عید الفطر کی نماز ادا کرنے تک مساجد میں رونقیں ہوا کرتی تھی. کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی اس کونے میں بیٹھ کے رو رو کے اپنے رب کو منا رہا ہے، کوئی ذکر اللہ کر رہا ہے، کوئی تسبیحات پڑھ رہا ہے، کوئی نماز تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہے، کوئی اعتکاف کر رہا ہے، کوئی نوافل ادا کر رہا ہے. کسی کو اتنی فکر ہے میں نے ایک فرض نماز پڑھ لی ہے، دوسری فرض نماز تک وہ مسجد سے جاتا نہیں تھا. آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے، پہلی بات ہے کہ مسجد کے دروازے سے ہم گزر کے چلے جائیں گے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ اعلان کس کی طرف سے ہوا ہے، یہ پیغام کس کی طرف سے آیا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا مقصد کیا ہے. اور اگر خدا نخواستہ ہم مسجد کے اندر آ بھی گئے تو کیفیت دلوں کی یہ ہے کہ یہاں پہ بیٹھے دل نہیں لگے گا، پھر بھی ہمارا دھیان، پھر بھی ہماری سوچ، پھر بھی ہماری فکر ہمارے کام کاج کی طرف ہی ہے، ہمارے گھر بار کی طرف ہی ہے. اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دے بھی دی کہ اس نے با جماعت نماز ادا کر لی، تو جیسے ہی نماز کا سلام پھرے گا ہم ایسے بھاگ کے جائیں گے جیسے پچھلے 50 سال سے ہمیں یہاں پہ قید کر کے رکھا ہوا ہے کہ اب اعلان ہوا ہے، ٹھیک 2 منٹ بعد مسجد کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، جڑا نکل گیا نکل گیا، جڑا رہ گیا رہ گیا. کیونکہ ہماری آج کیفیت یہ بن چکی ہے کہ نہیں. اگر میں اور آپ یہ آنے والے رمضان سے اللہ ہم سب کی زندگی میں اس کو نصیب کرے،
सलफ सालिहीन 6-6 महीने पहले दुआएं करनी शुरू कर देते थे, 6-6 महीने पहले। क्यों? उनको रमजान की अहमियत का अंदाजा था, उनको पता था कि यह रमजान कितनी अजीम घड़ियों वाला है। 6 महीने पहले वो दुआएं करना शुरू कर देते, और जैसे ही रमजान गुजर जाता अगले 6 महीने वो इन्हीं दुआओं के साथ गुजारते कि अल्लाह रमजान में हमने जो इबादत की हैं उनको शर्फ कबूलियत से नवाज देना। पूरा साल इसी चक्कर में, सिर्फ एक रमजान है, पूरा साल इसी चक्कर में 6 महीने उसको हासिल करने की दुआएं, और अगले 6 महीने इस महीने के अंदर, रमजान के महीने के अंदर जो अमाल किए हैं अल्लाह उनको कबूल कर देना, कहीं उनको जाया ना कर देना। इसी तरह वो अपने अगले 6 महीने गुजार देते, उनको इसकी अहमियत का पता था। हजरात, अगर मैं और आप इस रमजान से मुस्तफीद होना चाहते हैं तो जो बातें अभी इब्तिदा में हमने समाअत की हैं इनकी तरफ हमें लौटने की जरूरत है। कुरान की तरफ, हदीस की तरफ, नमाजों की तरफ, नवाफिल की तरफ, सदकात की तरफ, नेकी के कामों की तरफ, और नेकी के कामों की मोहब्बत अपने दिलों में पैदा करने की जरूरत है। तभी जाके ये आने वाला रमजान मेरे और आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, वगरना वो रिवायती रमजान जिस तरह हम पहले गुजारते हैं वो तो गुजर ही जाएगा। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। रमजान है और रमजान के अंदर बहुत सारे काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ वो भी हम समाअत करेंगे, अपने इल्म में इजाफा करेंगे। उन्हीं सारे अमाल में से एक अमल अल्लाह ताला के रास्ते में माल को खर्च करना भी है, माल को खर्च करना भी है। रब्बुल आलमीन ऐलान करते हैं, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, मिसाल है उन लोगों की जो अल्लाह ताला के रास्ते में माल को खर्च करते हैं, कमसाली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल, उनके खर्च करने की मिसाल रब्बुल आलमीन एक झटके अंदाज में बयान कर रहे हैं ताकि कोई भी सुने तो उसको समझ आ जाए, किसान भी सुने, देहाती भी सुने, पढ़ा लिखा भी सुने, सबको समझ आ जाए। रब्बुल आलमीन कहते हैं कि अल्लाह ताला के रास्ते में माल खर्च करने वालों की मिसाल एक दाने की तरह है, कमसाली हब्बतिन, एक दाने की तरह है। इंसान खेत में हल चलाता है, एक दाना बोता है, एक दाना जमीन के अंदर जाता है, जमीन उसको अपने अंदर लेके जाती है, पानी लगता है, वो दाना जमीन के साथ, मट्टी के साथ मट्टी बन जाता है। फिर एक वक्त आता है कि ये दाना जमीन को फाड़ता हुआ एक शाख बाहर निकालता है। अब इस एक शाख पर कमसाली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल, रब्बुल आलमीन कहते हैं हम इस एक डाली पर, एक शाख पर हम 7 बालियां उगाते हैं। जो किसान हैं, जो खेती बाड़ी करने वाले हैं, उनके इल्म में है, गंदम का सीजन आ जाए, चावल का सीजन आ जाए, वो देखते हैं कि हमने तो एक दाना बोया था, अब उस एक दाने से एक शाख निकली है, अब उसके ऊपर रब्बुल आलमीन ने 7 सिट्टे, 7 बालियां लगा दी। फी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, हर बाली के अंदर एक 100 दाना है। 7 बालियां हो गई, 700 दाने हो गए। बोया कितना था? एक दाना, निकले कितने हैं? 700 दाने। रब्बुल आलमीन कहते हैं, ऐ मेरे बंदे, अल्लाह ताला के रास्ते में 1 रुपया खर्च कर, रब्बुल आलमीन तुझे 700 से ज्यादा इसका अजर अता करेगा। वादा किसका है? किसी मौलवी का नहीं, किसी मुफ्ती का नहीं, किसी दुनियादार का नहीं, किसी ओहदेदार का नहीं, किसी जज, वकील, वजीर आला, वजीर आजम, सदर का नहीं। जो पूरी कायनात का खालिक है, जो पूरी कायनात का राज़िक है, जो पूरी कायनात के मुसलमानों को, पूरी कायनात के गैर मुस्लिमों को, हर किसी को वो नवाज रहा है, ये उस रब का वादा है। 1 रुपया उसके रास्ते में, 100 रुपया उसके रास्ते में, 1000 रुपया, 5000, 10,000, जितनी रब ने तौफीक दी है उसके रास्ते में खर्च करो। रब्बुल आलमीन कहते हैं कि जिस तरह एक दाने के बदले मैंने तुम्हें दुनिया में 700 दाना दिया है ना, उसी तरह मेरे रास्ते में खर्च करके तो देख, मैं तुझे इससे 700 गुना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अजर ना अता करूं या वापिस ना लौटा दूं, मुझे रब ना कहना। और फरमाया वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, ये 700 गुना का ऐलान तो आम है। अल्लाह इखलास को देखेंगे, अल्लाह इसकी नीयत को देखेंगे, अल्लाह इसके माल को देखेंगे, अल्लाह इसके खर्च करने के अंदाज को देखेंगे, और फिर वहां पे इसकी ख्वाहिशात को भी देखेंगे, वहां पे इसकी अपनी जरूरियात को भी देखेंगे कि अपनी जरूरतों के होने के बावजूद
اپنی خواہشات کے ہونے کے باوجود رب کو راضی کرنے کے لیے اس نے دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی ہے. اخلاص تھا, نیکی تھی. رب العالمین کہتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کو چاہے گا, یہ 700 گنا تو شاید کوئی نہیں, اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ اس کو عطا کرے گا. مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں. اگر ایک بندہ دوسرے بندے کو کہے کہ یار آج نا یہ عثمان بھائی اٹھا دیں ذرا ان کو, عثمان بھائی کو 100 روپیہ دے دیں, شیخ صاحب 100 روپیہ دے دیں, تو کل میرے کو 700 لے لانا, تو شیخ صاحب یقیناً انکار نہیں کریں گے. شیخ صاحب دل سے لٹیاں پڑنیاں شروع ہو جائیں گے, 100 کے بدلے 700. کوئی بھی بندہ انکار نہیں کرے گا. یار میری جیب سے نکلنا 100 روپیہ, بدلے میں اگلے دن کتنے مل رہے ہیں. یہ دنیا کی مثالیں ہیں, یہ دنیا کی باتیں ہیں. بندہ بندے کی اتنی بات سن کے اتنا خوش ہوگا, یار رب کی زبان پہ بھی تو یقین کرنا چاہیے نا. پھر سانو رب کی بات پہ بھی تو یقین کرنا چاہیے نا. پھر قرآن پر بھی تو ایمان رکھنا چاہیے نا, قرآن پر بھی تو یقین ہونا چاہیے. قرآن کس کی کلام ہے؟ اللہ کی کلام ہے. میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو رب العالمین کہتے ہیں دنیا دار کی بات کو تو نے مان لیا, لیکن رب کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. رب کا وعدہ ہے جس کا وعدہ ایسا سچا ہے کہ اس سے سچا اور سچا وعدہ آج تک کسی کا نہ تو ہوا ہے نہ ہی ہو سکتا ہے. رب کہتا ہے میرے راستے میں خرچ کر, میں تجھے 700 گنا سے بڑھا چڑھا کر اجر عطا کروں گا, واپس لوٹاؤں گا. رب العالمین کہتے ہیں وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا واستغفر اللہ. سورۃ المزمل 29واں پارہ. رب العالمین کہتے ہیں کہ جو بھی تم آگے بھیجو گے, ہم نماز پڑھتے ہیں, نیکی کے جتنے بھی کرنے والے کام ہیں وہ سارے کام کرتے ہیں, تو ہمارا یہ اجر کہاں پہ جا رہا ہے؟ آگے آخرت میں اس کو ذخیرہ کیا جا رہا ہے. انسان برے اعمال کر رہا ہے, وہ بھی آگے جا رہے ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, آگے کیسے جاتے ہیں؟ ابھی السلام نے فرمایا فجر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے, عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. فجر والے عصر تک اپنی ڈیوٹی دے کے جو عصر ٹائم فرشتے آتے ہیں ان کو وہ رجسٹر دیتے ہیں اور خود چلے جاتے ہیں. اسی طرح یہ عصر سے لے کے فجر تک ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے, یہ رجسٹر دوسروں کو دیتے ہیں, ڈیوٹی چینج ہو گئی. ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, تم جو کچھ کر رہے ہو نا سب کچھ لکھا جا رہا ہے, باقاعدہ اس کی مووی بنائی جا رہی ہے. اور کل قیامت کو ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. انسان ایک ذرے کے برابر بھی اچھا عمل کیا ہے تو بدلہ ملے گا. انسان نے ایک ذرے کے برابر بھی برائی کا کام کیا ہے تو اس کی جزا و سزا کا معاملہ بھی ضرور ہوگا. فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ, جو بھی تم خیر اور نیکی کے کام آگے بھیجتے ہو کل قیامت کا دن ہوگا تجدوه عند اللہ, تم ان اپنے نیک اعمال کے اجروں کو اللہ کے ہاں پالو گے. واستغفر اللہ, اور اللہ سے استغفار کرتے رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے, رب العالمین اس کے اس اخلاص والے عمل کی پرورش کس انداز میں کرتے ہیں؟ جیسے تم کسی جانور کے بچھیڑے کی پرورش کر کے اس کو پالتے ہو, بڑا کرتے ہو, اس کے کھانے پینے کا خیال کرتے ہو. رب العالمین تمہارے اس اللہ کے راستے میں خرچ کیے جانے والے عمل کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ وہ عمل بے شک دنیا کی نظر میں چھوٹا سا تھا, رب العالمین اس کی پرورش کرتے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں. کل قیامت کا دن ہوگا, انسان کو اس کے اس عمل کا اجر دکھایا جائے گا, اتنا بڑا پہاڑ ہوگا کہ انسان کہے گا اللہ یہ کیا ہے؟ رب العالمین کہیں گے دنیا میں تو نے وہ عمل کیا تھا, میرے راستے میں مال کو خرچ کیا تھا, مال میں نے دیا تھا, لیکن اس مال کو پاک کرنے کے لیے میرا حکم مانتے ہوئے, قرآن کی آیتوں پر عمل کرتے ہوئے تو نے میری بات کو مانا, میرے راستے میں خرچ کیا. اللہ کو تو بڑا چھوٹا سا عمل تھا. اللہ کہتے ہیں اسی وقت سے میں اس کو پال رہا ہوں, اسی وقت سے میں اس کی پرورش کر رہا ہوں, اسی وقت سے میں اس کی دیکھ بھال کر رہا ہوں, اور آج دیکھ تیری نیکی, تیرا وہ عمل کتنا بڑا ہو گیا. کیوں جی, ہم سب نہیں چاہتے کہ کل قیامت کو ہم جب رب کے سامنے جائیں تو ہمارا ایک چھوٹا سا عمل اتنا بڑا کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے. یقیناً ہم سب چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ اس عمل کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. قرآن کا تیسرا مقام الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون.
میں بھی چاہتا ہوں, آپ بھی چاہتے ہیں, کائنات کا ہر انسان جس کے دل میں یہ ایمان ہے کہ ہم نے مرنا ہے, جنت ہے, جہنم ہے, قبر کی زندگی ہے, حساب و کتاب کا معاملہ ہے, رب کے حضور پیش ہونا ہے, جزا و سزا کا معاملہ ہے, ہر وہ انسان چاہتا ہے کہ میں جہنم سے بچا لیا جاؤں, مشکلات سے بچا لیا جاؤں اور رب کی جنت کا وارث بنا دیا جاؤں. قرآن نے اس کے لیے ایک حکمت والا راز بیان کیا, فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار, وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے راتوں کو بھی خرچ کرتے ہیں اور دن کو بھی خرچ کرتے ہیں, سرا وعلانیہ, اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں اور چپکے چپکے بھی خرچ کرتے ہیں. اعلانیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, صحابہ مال کی ضرورت ہے, اپنا اپنا مال اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کرو, اللہ کی رضا کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج ابو بکر آگے نہیں نکل سکتا, آج میں ابو بکر سے جیت جاؤں گا, اعلانیہ کی بات کر رہا ہوں, ابو بکر صدیق سے آج آگے نکل جاؤں گا, آج ابو بکر کو ہرا دوں گا, مال زیادہ ہے, مال زیادہ ہے, اٹھایا ہے اپنے سر پہ. اے عمر کیا لے کے آئے ہو؟ اللہ کے نبی گھر کا آدھا سامان لے کے آیا ہوں. پیچھے مڑ کے دیکھا, فرمایا ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ اللہ کے نبی گھر میں جو کچھ ملا تھا سب کچھ لے آیا ہوں, اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آ گیا ہوں. عمر فاروق نے اس موقع پر کہا تھا میں ابو بکر تجھ سے کبھی نہیں جیت سکتا. اعلانیہ, صحابہ اکرام ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں ہوتے, نیکی میں, خیر میں, بھلائی میں, لیکن جہاں پہ چھپکے کی باری آئی, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تب پتا چلا تھا جب اس کھانا کھانے والے نے ڈانٹا تھا, تینوں کھانا کھوانے کا طریقہ بھول گیا, ایک اتنے دنوں بعد آ رہے ہو. بات سمجھ نہیں آئی. ہمارے خلیفہ اول کا نام کیا ہے؟ سارے بولیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی یہودی کے گھر جایا کرتے تھے, یہودی کے گھر, اور یہودی غیر مسلم اوپر سے نبینہ, اس کے گھر میں روزانہ جاتے, جھاڑو لگا کے اس کے گھر کی صفائی کرتے, اس کے جو برتن دھونے والے ہوتے وہ دھوتے, اس کے گھر میں کھانا بناتے, اپنے ہاتھوں سے اس غیر مسلم کو کھانا کھلا کے آتے. کیوں جی؟ اسی تو سکیاں نے گھر نہیں جاندے. نہیں میں نہیں انہیں گھر جانا, وہ تو بریلوی ہے, وہ تو بھابی ہے, وہ تو فلاں مسلک میں تعلق رکھنے والا ہے. شرم سے ڈوب کے نہیں مرتا تو. نبی علیہ السلام کو پتا چلا تھا یہودی کا بیٹا بیمار ہے, آپ اس کے گھر تیمارداری کے لیے چلے گئے. ہم کون ہوتے ہیں ہتھے لگانے والے؟ بریلوی, بھابی, دیوبندی, فلانا فلانا. نہیں جی میں ان کی مسجد نہیں جانا, وہ میری مسجد آئے, میں ان کے گھر نہیں جانا, وہ میرے گھر نہ آئے, میں ان کی گل نہیں سننی, وہ میری گل نہ سنے. دین کا نقصان ہو رہا ہے, مساجد میں بے رونقیاں ہو رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے, آپ نے اس بچے کی کیفیت دیکھی, آپ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ, کلمہ پڑھ لو, مسلمان ہو جاؤ, اللہ جہنم سے بچا دے گا. اس بچے نے پہلے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ کیا کہتے ہیں, اطیع ابا القاسم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کے نبی ہیں, رب کے بنائے ہوئے پیغمبر اور رسول ہیں, مسلمانوں کے لیے رہبر ہیں, ایک مسلمان ہونے کے باوجود یہودی کے غیر مسلم کے گھر میں گئے. اب اس بچے کے باپ پر اس واقعے نے اتنا اثر ڈالا کہ وہ کہنے پر مجبور ہو گیا, اطیع ابا القاسم, ابو القاسم کی اطاعت کرو, جو کہتے ہیں مان لو. ادھر بچے نے کلمہ پڑھا, ساتھ ہی اس کی روح پرواز ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے, آقا علیہ السلام مسکرا رہے تھے اور ساتھ میں اپنی زبان سے کہہ رہے تھے الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے میرے آنے کی وجہ سے, میری دعوت دینے کی وجہ سے, اللہ ایک جہنم کے کنارے پر پہنچے ہوئے انسان کو تو نے جہنم سے بچا لیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں جاتے ہیں, صفائی کرتے ہیں, برتن دھوتے ہیں, پانی بھر کے رکھتے ہیں, اس کے لیے کھانا بناتے ہیں, اس کو کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہیں. فوت ہو گئے. اب کچھ عرصے بعد پتا چلا خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ابو بکر صدیق فلاں فلاں گھر میں روزانہ جایا کرتے تھے. ادھر گئے اور جو کچھ صحیح لگا وہ کیا, اور جب کھانا کھلانے کی باری آئی نا, ایک یہودی ہے ایک نبینہ ہے, اس کو نہیں پتا کیا آج مجھے کھانا کھلانے والا کون ہے. کھانا کھلایا تو ہر بندے کا اپنا اپنا انداز ہے. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو تو نہیں پتا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ چھوٹا نوالا ڈالتے تھے یا بڑا نوالا ڈالتے تھے. اپنے اندازے کے مطابق انہوں نے کھانا کھلانے کی کوشش کی تو یہ جو یہودی نبینہ ہے اس نے لڑنا شروع کر دیا. ایک تو اتنے دنوں بعد آئے ہو,
اوپر سے تمہیں کھانا کھلانے کا طریقہ بھی بھول گیا. ذرا یہ تو بتاؤ کہ اتنے دنوں بعد آ رہے ہو, میری خیر خبر کوئی نہیں لینی تھی, مجھے کھانا کس نے کھلانا تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسرین لکھتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور یاد کیا آیا کہ ابو بکر تیری عظمت کو سلام ہے, تیری عظمت کے کیا کہنے. کہا میں آپ کا نام نہیں جانتا, آپ کون ہیں میں نہیں جانتا, اور اتنی بات کہوں گا مجھ سے پہلے جو آتے تھے وہ آج اس دنیا میں نہیں ہیں. مجھ سے پہلے ابو بکر آتے تھے, میرا نام عمر ہے. مجھے نہیں پتا کہ ابو بکر کا انداز کیا تھا. اتنی بات سنی مفسرین لکھتے ہیں کہ اس یہودی غیر مسلم نے چیخے مار مار کے رونا شروع کر دیا کہ مجھے کھانا کھلانے والے ابو بکر صدیق تھے, ان کو اس بات کا کبھی پتہ ہی نہیں. اور جب یہ پتا چلا کہ آج میرے گھر میں مجھے کھانا کھلانے والا عمر ہے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. سرن چپکے سے عمل کرتے, ایسا عمل کہ جس عمل کا رازدان میں اور میرا رب ہو. بس کوئی بھی نیکی کا کام کیا اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں, اپنا عمل ضائع کر لیں گے. آپ نے 1000 روپیہ دیا, آپ نے 2 لاکھ دیا, آپ نے 6 لاکھ دیا, آپ نے پوری مسجد بنا دیا, آپ نے ایک ادارہ بنا دیا, کہتے ہیں جو چاند چڑھ جاتے سارا نہیں نظر آ جاتا ہے. وہاں پہ آپ کو اپنے منہ سے میاں مٹھو بننے کی ضرورت نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہ اپنا عمل اور اپنے عمل کا اجر ضائع کر بیٹھیں. اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کا 4تھا پارہ شروع ہو رہا ہے. رب العالمین اعلان کرتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ہرگز تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرو. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اور جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے, اللہ اس کو جانتا ہے. حضرات قرآن ہم بھی سنتے ہیں, قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں. ایک دور وہ تھا کہ جب قرآن سارا نہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اتر رہا تھا, لیکن اترتے ہوئے قرآن جو تاثیر چھوڑ رہا تھا نا وہ آج تاثیر نظر نہیں آتی. یہ قرآن کا ایک مقام اترا ہے, 4تھے پارے کا آغاز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ انصاریوں میں سب سے زیادہ مالدار تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کا یہ پیغام اترا ہے, قرآن کا یہ میسج آیا ہے, قرآن کا یہ اعلان ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے جب تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی چیز خرچ نہیں کرو گے تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا ہے, باغات کا مالک بنایا ہے. اللہ کے نبی میرا فلاں باغ جو میرے سارے باغوں میں سے سب سے عمدہ ہے, سب سے اچھا ہے. اللہ کے نبی گواہ رہیے گا, میں آج سے آپ کو گواہ بنا کے یہ اعلان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں نے اس کو دوسرے لوگوں کے لیے وقف کر دیا. یہ وہ باغ کہ جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جایا کرتے, وہاں کا تازہ پانی نوش کیا کرتے, وہاں کے تازہ پھل جو ہوتے نبی علیہ السلام ان کو تناول کیا کرتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دعائیں دی, فرمایا بخن ذالک مال رابح ذالک مال رابح. اے میرے صحابی یہ نفع بخش مال ہے, یہ نفع بخش مال ہے. مطلب یہ سودا تو نے رب سے کیا ہے, یہ تجارت تو نے رب سے کی ہے. اب رب سے جو بندہ تجارت کرتا ہے اس کی تجارت میں کبھی خسارہ آ ہی نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ينزلان يقول احدهما. سورج طلوع ہوتا ہے, سورج نکلتا ہے, ہر دن 2 فرشتے آسمان پر نمودار ہوتے ہیں. اب اس حدیث کو سننے کے بعد میں اپنے گریبان میں جھانکوں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں اور فیصلہ کر کے جانا ہے کہ ہم نے فرشتوں کی دعائیں لینی ہیں یا فرشتوں کی بددعائیں لینی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ينزلان يقول احدهما. 2 فرشتے آتے ہیں, ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا. اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں ان کے مال میں برکت ڈال دے, ان کو اور زیادہ مال عطا کر دے. اور دوسرا کیا کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا. اللہ جس کو تو نے مال دیا ہے اور وہ بخیلی کر رہا ہے, تیرے راستے میں خرچ نہیں کر رہا, اللہ اس کے مال کو روک لے.
اب یہاں پہ بیٹھے ہوئے نا کئی لوگ سوچیں گے کہ یار فلاں بندہ ظاہری طور پر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا باغی بھی ہے، وہ فلاں فلاں ایسے بھی ہے، اب کچھ غیر مسلم ہیں، اللہ نے ان کو کتنا کتنا مال دیا ہے۔ یہ زیادہ مال کا مل جانا یہ رب کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ کسی بندے کا انتہا کا غریب ہو جانا رب کی ناراضگی کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ یہ تقسیمیں ہیں میرے رب کی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اس کے ہاتھ میں ہی ساری بلائیاں ہیں، وہ جس کو جو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کی دو طرح سے آزمائش کرتا ہے، مال دے کے بھی آزمایا جاتا ہے اور مال چھین کے بھی، مال روک کے بھی آزمایا جاتا ہے۔ دعا کرے اللہ ہم سب کو تمام قسم کی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں اللہ ان کے مال میں وسعت پیدا کر دے، ان کو اور مال عطا کر دے۔ دوسرا بد دعا کرتا ہے، اللہ جن کو تو نے مال دیا ہے اور وہ خرچ نہیں کرتے اللہ ان کے مال کو روک لے۔ یہ فرشتے کی بد دعا ہے۔ اب میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا کہ ہم نے دعائیں لینی ہے یا بد دعائیں لینی ہے؟ دعائیں لینی ہے انشاءاللہ ہم سب نے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو بندوں کا عمل اتنا قابل رشک ہے، اتنا قابل رشک ہے کہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کون سے دو بندے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار، ایک وہ بندہ جس کو رب العالمین نے قرآن عطا کر دیا، قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا قاری ہے، وہ دن کو بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، راتوں کو بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ جس کا عمل قابل رشک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ اس کے دیے ہوئے مال میں سے ضرورت کے مطابق جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو خرچ کرتا ہے۔ ان دونوں بندوں کا عمل قابل رشک ہے، اور قابل رشک کہنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کوئی عام سادہ بات تو آپ کی زبان سے نہیں نکلتی نا، کل قیامت کو ان لوگوں کا انعام، اجر، مقام، بلندی، عہدے رب کے ہاں کتنے بڑے ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی بیشتر آیات ہیں، قرآن کے بیشتر مقامات ہیں کہ جن سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ یہ ٹاپک شروع کرنے کا مطلب رمضان آنے والا ہے، ہم نے رمضان سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ سارے انشاءاللہ بولیں۔ ایک ہے کہ ہم رمضان میں کریں گے، یار کتنا ہی وہ خوش نصیب انسان ہو کہ جو ہر طرح کے، یہ پچھلے درس میں استاد محترم نے بھی یہ بات کہی تھی کہ رمضان سے پہلے پہلے اپنے آپ کو تمام قرضوں سے پاک صاف کر لو۔ زکوٰۃ ہے نا، فرض ہے نا، تو رمضان سے پہلے پہلے ادا کر کے سرخرو ہو کے رمضان میں انٹر ہوں اور پھر اس رمضان کا لطف اٹھائیں۔ صدقات ہیں، زکوٰۃ ہیں، دیگر نیکی کے کرنے والے کام ہیں، رمضان میں بھی کریں۔ رمضان بھی خیر و برکات کا مہینہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ توفیق دے گا، اس میں بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ لیکن کچھ ضروریات، کچھ کام ایسے ہیں، مثال کے طور پہ ہم روزے رکھتے ہیں تو سحری کے لیے، افطاری کے لیے بندوبست یا انتظام ہم پہلے سے کرتے ہیں کہ یا اسی دن ہی کرتے ہیں؟ پہلے کرتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وافر مال دیا ہے، وہ اگر پہلے نہ بھی کریں تو وہ 1 گھنٹہ پہلے جا کے بھی سارا ساز و سامان لا کے تیاری کر سکتے ہیں۔ لیکن کئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بیچارے اس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار لوگوں نے صدقات دینے ہیں، لوگوں نے زکوٰۃ دینی ہے، چلو ان صدقات زکوٰۃ کا مال ہمارے گھروں میں آئے گا، کچھ راشن آ جائے گا، کچھ نقدی آ جائیں گے، ہم اپنی ضروریات کو پورا کر لیں گے، ساری کا تھوڑا سا سامان لے آئیں گے، افطاری کا تھوڑا سا سامان لے آئیں گے۔ اسی لیے میں نے یہ ٹاپک شروع کیا کہ ہم نے رمضان سے پہلے پہلے انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے۔ اور جو قرآن نے کہا نا سرًا وعلانیۃً باللیل والنہار، راتوں کو بھی خرچ کرنے والے اور دنوں کو بھی خرچ کرنے والے، چپکے سے بھی خرچ کرنے والے اور اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرنے والے، حضرات انشاءاللہ ہم نے یہ چاروں کام کرنے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بلال انفق۔ اب ذرا تاریخ پڑھیں، حدیث پڑھیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے کو مالدار تھے؟ کتنے کو مالدار تھے؟ غلام تھے بنو امیہ کے ہاں، امیہ بن خلف۔ آزاد کس نے کروایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کس کے کہنے پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر۔ اس کے بعد آزاد کر دیا گیا، نبی کے صحابہ کے اندر ان کا شمار ہونا شروع ہو گیا اور نبی کے شاگردوں میں سے ان کا شمار ہونا شروع ہو گیا، اور نبی کا کلمہ پڑھ کے، کلمہ تو پہلے احد کی سزائیں دیتے تھے، تبھی تو جا کے ان کو سزائیں ملی۔ ایمان تو پہلے رچ بس گیا تھا، صرف صحابہ کی صف میں شامل ہونے کی دیر تھی، آزاد ہو گئے، اب ساری زندگی نبی کی غلامی میں گزاری۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ کتنا کو مال تھا؟ کوئی مال نہیں تھا۔ اس کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں انفق بلال، اے بلال اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کر۔
اے بلال اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کر. آج میری جیب میں 1000 ہے, 2000 ہے, 5000 ہے, 10 یا 1 لاکھ ہے. میں ذرا سوچوں نا کہ بلال کے پاس کیا اتنا وافر مال تھا کہ جو نبی علیہ السلام نے کہا بلال اللہ کے راستے میں خرچ کر. اگر تھا تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو پھر میں سوچوں کہ اگر اتنا نہیں تھا اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں بلال خرچ کر, تو میں اپنی کیفیت, اپنا ایمان اور اپنا محاسبہ کروں کہ رب نے مجھے کیا کچھ نہیں دیا. اس کے باوجود یہ خرچ کرنے کی توفیق آج تک رب نے مجھے کیوں نہیں دی. میں اپنے رب سے اپنے تعلق کو قائم کروں. اللہ بڑی بڑی نیکیاں میرے سامنے آتی رہیں, میں محروم ہی رہ گیا, میں وہ نیکی کا اجر حاصل ہی نہ کر سکا. اللہ یہ توفیق تیری طرف سے ہے, اللہ مجھے یہ توفیق عطا کر دے. میں بے شک وہ کام پورا نہ کر سکوں پر اپنا حصہ تو ڈال سکوں نا اس میں. آپ فرما رہے ہیں یا بلال انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا, اور عرش والے رب سے اپنے مال کی کمی کا خوف ہرگز مت رکھنا. اللہ تعالیٰ سے سودا کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ سے تجارت کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے پھر انسان یہ سوچے کہ میں مال خرچ کروں گا تو مال کم ہو جائے گا, یہ بندے کے ایمان کی کمی کا مسئلہ ہے. یہ بندے کے ایمان کی کمی کا مسئلہ ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات یہ وہ عمل ہیں, یہ وہ کام ہیں. اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا عمل اتنا بڑا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. 7 قسم کے انسان, دعا کریں اللہ ہم سب کو ان 7 قسم کے خوش نصیبوں میں شامل فرما لے. آمین. کہنے جو کنجوسی نہیں کرنی. اللہ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. فرمایا ایسا دن کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. 7 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ جن کو رب اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان 7 قسم کے افراد میں سے ایک شخص, ایک فرد وہ بھی ہے جو رب کی رضا کے لیے, اللہ تعالیٰ کے چہرے کی خوشنودی کے لیے, اللہ تعالیٰ کے چہرے کی رضا حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے مسلمان کے کام آیا ہے, کسی دوسرے مسلمان کی ضرورت کو اس نے پورا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دیا ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کیا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ اس کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے اپنی رحمت کے ساتھ اس کو اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل کرے گا جن کو رب نے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرنی. اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. باتیں بہت ساری انشاءاللہ آئندہ جو میں پھر تفصیل سے ذکر کریں گے. زکوٰۃ کے مسائل ذکر کریں گے اور زکوٰۃ دینی کن کو ہے انشاءاللہ وہ بھی ساری باتیں ڈسکس کریں گے. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.